الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے کریم رب سے۔ وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بالکل درست بنایا، اعتدال پیدا رکھا تیرے اندر، اور جس صورت میں چاہا تجھے اس نے بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے وہ انسان کی جانب ہے۔ قرآن پاک میں خطاب مختلف لوگوں کی جانب بھی ہیں، کہیں یا ایھا النبی ہے، وہاں اس کا ظاہر ہے کہ خطاب نبی کی طرف ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، وہاں صرف ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، کہیں یا ایھا الناس ہے، وہاں دنیا کے اس تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کہیں یا ایھا الذین کفروا ہے، وہاں صرف کافروں سے بات ہو رہی ہے، قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم۔ تو یہ اللہ کے خطابات مختلف لوگوں کی جانب مختلف بھی ہیں۔ جو آج کی آیت میں ہم نے خطاب ہمارے سامنے ہے وہ ہے انسان سے، یعنی اس میں کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی فرد اس حیثیت سے مخاطب نہیں ہے، کسی خاص حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ انسان ہے۔ جب آدمی کسی کو بلاتا ہے اور اس میں اس کا کوئی لقب بلاتا ہے تو وہ لقب اصل میں ریفرنس ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میری بات سنو، ویسے بھی کہہ سکتا ہے اے لڑکے میری بات سنو، کہہ سکتا ہے۔ بھائی بھائی کو بلاتا ہے تو کہتا ہے بھائی جان میری بات سنیے۔ بچہ اماں کو بلاتا ہے تو اماں کہہ کر بلاتا ہے، وہ کوئی اور اشارہ، کوئی اور گفتگو کا انداز بھی اپنا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
وہاں وہ لفظ بولتا ہے، اور اس لفظ کے اندر اس کو جتنی توجہ مطلوب ہے، جتنا اس نے اپنی بات کے اوپر اس کو لانے کے لیے جتنی اس کی خواہش ہے، اسی قدر اس لفظ کے اندر بھی اپنائیت کا یا جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں بہت پیار سے بات سمجھانی ہے تو وہاں پھر بلانے کا انداز بھی بہت پیار کا ہوگا، اور جہاں کسی کو تنبیہ دینی ہوتی ہے، ڈرانا ہوتا ہے، تو وہاں انداز بھی پھر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی گالی دینی ہو، کوئی ڈرانا ہو کسی بات سے، تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں، اے احمق، اے فلاں، اے فلاں، کیا کام کیا تو نے، الٹا کام کر دیا تو نے۔ لیکن جہاں اس کو کوئی اہم بات کہنی ہو تو پھر اچھا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ جب باپ نے بیٹے سے کوئی چیز منوانی ہے، اسے کسی چیز کا قائل کرنا ہے، اس کے سامنے کوئی بات پیش کرنی ہے، تو اس وقت میں پھر کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں قرآن پاک میں، اس میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ کہا۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی، جو اللہ تعالیٰ نے جو خطابات قرآن پاک میں فرمائے ہیں، وہ خطابات عام نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ بس اتفاق ہے محض کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا، کہیں فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو یہ بس ایسے ہی آدمی اس پر گزر نہ جائے، جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر اس میں ذرا ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس لفظ کے اندر ہمیں جو کچھ بات فرمانا چاہ رہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اس کا جو احساس ہے وہ محسوس کرنا چاہیے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ذرہ ذرے پر اس کا تصرف اور قدرت ہے، جس کی مرضی اور منشا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اتنا زبردست اور اتنے طاقتوں والا مالک اور خالق، وہ کہتا ہے اے میرے بندو۔ تو اس میں بڑی پیار کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اے میرے بندو۔ آج کسی کے گھر میں اگر صدر یا وزیر اعظم آ جائے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، یا صدر وزیر اعظم کسی مجلس میں، کسی نشست میں اس کا نام لے کر اس کو بلا لے بس، تو وہ سب لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ جانیں اس بات کو کہ میرا پروٹوکول ہے، میرا اتنا تعلق ہے، میرا اتنا ریلیشن ہے کہ میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے فلاں نے۔ تو یہ بیچارے وزیر اعظم اور صدر اللہ کے سامنے کیا ہے؟ وہ تو سلطان السلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہاں کی بادشاہت کو کوئی کمال نہیں ہے، اس کو تو ہر روز کرسی کھسکتی ہے، پھر انسان اس پہ ٹک جاتا ہے، پھر کھسک جاتی ہے، پھر ٹک جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ کرسی سے انسان دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، یا تو لوگ اس کو جو ہے اتار دیتے ہیں، ورنہ اسرائیل تو آ کے اتار ہی لے جاتا ہے، وہ تو سب کو ہی لے جاتا ہے، چاہے فرعون ہو چاہے نمرود ہو، تو کرسیوں سے تو اتار لیتا ہے سب کو۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، تو یہ کتنی ہی پیاری بات ہے، اللہ کی جانب سے کتنے پیار کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، اور اپنائیت کا اظہار ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کی جو آیت ہم نے دیکھی ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ تو اب جب یہ انسان کا لفظ ہم سے کہا گیا نا، تو ہم میں سے ہر آدمی اب اس کا مخاطب ہو گیا، اپنی اپنی الگ الگ دنیا میں۔ تاجر ہے تو وہ بھی انسان تو ہے، ملازم ہے تو بھی انسان ہے، اگر وہ گھر کی خاتون ہے، گھر میں رہتی ہیں، تو وہ بھی انسان ہے، مرد ہے تو بھی انسان تو ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، نوجوان ہے تو بھی انسان ہے۔ انسان کا کوئی فرد بشر اس خطاب سے باہر نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کہیں فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بچے، تو اس وقت بھی ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ خطاب ہوتا ہے اور الگ حیثیت میں ہوتا ہے، گویا کہ یہ 1 to 1 ملاقات ہے۔ اگر کسی آدمی کی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بالکل بالمشافہ ایک کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو یہ ایک تاریخی واقعہ بن جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں شخص کے ساتھ فلاں موقع پر 1 to 1 ملاقات کی ہے، یعنی وہی تھا اور وہ تھا بس۔ تو جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، تو اس کا مطلب ہے کہ اے انسان، اے بندے، میں تجھے بلا رہا ہوں، تو نے یہ بات سننی آگے لے میری، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تجھے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کبھی غور کیا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس نے تجھے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ اتنی ساری جو سوالات ہیں ان پر کبھی غور کیا یا تو غفلت میں پڑ گیا؟ 5 سوال ایسے ہیں کہ جن سے دنیا کا کوئی انسان بھی اس کو مفر نہیں ہے۔ اگر تو دنیا میں اس نے ان سوالوں کا جواب تلاش کر لیا، صحیح جواب، تو آگے بہت معاملہ آسان ہے، اور اگر نہیں جواب تلاش کر پایا تو پھر آگے جا کے جواب تو مل ہی جانا ہے۔ قبر میں جانے سے جواب شروع ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے نظر آتے ہیں موت کے تو جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جو برے وقت سے آنے سے پہلے جوابات تلاش کر لے۔ 5 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے میں کون ہوں؟ یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کون ہوں، کیونکہ کچھ پہچانیں ہماری وہ ہیں جو ہمیں سسٹم کے تحت مل گئی ہیں۔ بس ہم تاجر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم تاجر ہو گئے، زمیندار کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو زمیندار بھی ہو گیا، پاکستانی کسی ملک میں پیدا ہوا تو اس ملک کا شہری بھی ہو گیا۔ یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جو اس نے کوئی سوچی بھی نہیں تھی، اس کو مل گئی ہیں۔ تو سوال تو یہ کہ آپ کیا ہیں یا میں کیا ہوں، اور میں آیا کہاں سے ہوں؟ دوسرا سوال یہ ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق محض تھا کہ بس جناب ایک انسان پیدا ہوا اور چلا گیا، یہ کوئی مرتب منصوبے کا حصہ ہے؟ اگر یہ اتفاق ہے تو پھر ایسا بھی ہو جانا چاہیے کہ ایک انسان 2 دفعہ پیدا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک دفعہ آیا دنیا میں وہ آیا اور آ کر چلا گیا، بس اس کے بعد واپس نہیں آتا وہ۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بہت پیچھے زبردست قسم کا نظام ہے جو انسانوں کو بھیج رہا ہے، پھر آگے ان کو نکال رہا ہے، پھر بھیج رہا ہے، پھر آگے نکال رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن پاک نے ان 5 سوالوں کے جواب بڑے ہی، انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں تشریف لائے وہ اصل میں انسان کو ان 5 سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی آتے ہیں، اور صحیح ترین جوابات ان 5 سوالوں کے انبیاء علیہ السلام نے ہی دیے ہیں اور وہی دے سکتے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے ان 5 سوالوں کے جواب نہیں تلاش کر سکتا، چاہے ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں سال بھی آدمی غور و فکر کرتا رہے تو اپنی کامیابی کا وہ راستہ تلاش نہیں کر سکتا جو راستہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو دیا ہے۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ یہاں بھی ایک پوری دنیا ہے جو یہاں سے ڈی ٹریک ہوتی ہے ان سوالوں سے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں یا کسی نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اگر کسی نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ اور 5واں سوال یہ ہے کہ میں پیدا کرنے والا بھی پتہ چل گیا، میں آیا کہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا، جا کہاں رہا ہوں یہ بھی پتہ چل گیا، میں کون ہوں یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب اپنا مقصد پہچاننا کہ میں آیا کیا لینے ہوں یہاں دنیا میں۔ تو یہ 5 سوال وہ ہیں بنیادی طور سے جب سے انسان اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، جتنی بھی تہذیبیں پیچھے ہو گزری ہیں ان سب میں یہ 5 بنیادی سوال انسان کے تھے۔ یہ گویا کہ 5 بنیادی مسئلے ہیں آدمی کے، حالانکہ آج کے زمانے میں کچھ مسئلے کچھ اور بنا دیے گئے،
آج کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا پیٹ ہے، حالانکہ انسان کا پیٹ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ جیسے آدمی یہ کہے کہ ہم جناب جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جہاز میں کھانا کیسا ملے گا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس جہاز میں آپ کو کھانا اس دفعہ نہیں ملے گا، کسی وجہ سے بھی کوئی خرابی ہے، کوئی پالیسی چینج ہوگی ایئر لائن والوں کی، تو کیا آپ فلائٹ کینسل کر دیں گے؟ نہیں، کہتے کوئی بات نہیں، چلو نہیں تو نہ صحیح، ہم جس سفر پہ جس منزل پہ جا رہے ہیں وہ ہمیں چاہیے، ہم تو وہاں جانا ہے۔ تو پیٹ انسان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اس زمانے میں لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے اور پھیل گئی ہے کہ معاش سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ معاش سب سے بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ ضرور ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑے مسئلے یہ ہیں انسان کے کہ وہ اپنی زندگی کی حیثیت کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے آنے جانے اور یہاں رہنے کے مقصد کو پہچانے، اور پھر اپنے آپ کو کامیاب کر کے اس دنیا سے نکل جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ انسان کا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سوالوں کا جواب بہت کھول کھول کر دے دیے۔ قرآن پاک آپ پکڑ لیں اور اس کو پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ سب سے جامع جو اس وقت الہامی کتاب ہمارے سامنے اتھینٹک صورت میں موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ باقی 1,24,000 انبیاء آئے، ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی، چند کتابیں نازل ہوئی ہیں اور درجنوں کے قریب صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ باقی سب نبی تھے، صرف ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔ وہی ضرور آتی رہی ہے لیکن کتاب نہیں ہے۔ تو باقی کتابوں میں تو ہوگی تحریفات، تورات میں تحریف ہوئی ہے، انجیل میں تحریف ہوئی ہے، جس کا ثبوت اور جس کا اعتراف خود ان کتابوں کے ماننے والوں کو بھی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اس میں اضافے ہوئے ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک کتاب اس وقت الہامی کتاب قرآن پاک ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس لیے قرآن پاک نے جہاں تورات اور انجیل کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ قرآن پاک اب ان پر بھی اتھارٹی بن کے آیا ہے۔ یعنی یہ الہامی کتاب اللہ کی جانب سے آئی ہے اور اس کے اندر جو صداقتیں ہیں وہ اب فائنل صداقتیں ہیں۔ تورات انجیل میں جو کچھ تھا اب اس کو وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سچ ہی سچ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے صفحے پر اللہ نے لکھ دیا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر لا ریب کی مہر لگا دی ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کوئی۔ تو قرآن پاک نے تو ان کے سوالوں کے بہت جوابات دیے ہیں، بہت بالکل صحیح جواب دیے ہیں، لیکن جو لوگ ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں اس میں بہت بڑی ٹامک ٹوئیاں ماری جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ میں کون ہوں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم بندے ہو، تم عبد ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جتنے انسان بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت کی صبح تک آئیں گے، آج جتنے موجود ہیں ہم میں سے ہر بندہ، فرمایا کہ ان سب سے میں نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے بلکہ اس دنیا کو بنانے سے بھی پہلے ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ بنایا تو ہے، روحوں کو اللہ نے جب بنایا نا، یہ اصل میں آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو فرمایا کہ ان کی پشت پر اللہ نے اپنا دست قدرت پھیرا۔ جتنے بھی قیامت تک آنے والا آخری انسان جو قرب قیامت میں جب یہ اس کائنات کی بساط لپیٹی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین، یہاں کی جو فزکس کے قوانین ہیں وہ سب ختم، کہانی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی اور ایک نئی دنیا شروع ہوگی۔ تو جو آخری انسان آئے گا اس تک، پہلا انسان آدم علیہ السلام، آخری انسان وہ جو قیامت کے قریب جا کے پیدا ہوگا، اس کے بعد کوئی یہاں دوبارہ انسان پیدا نہیں ہوگا دنیا میں، اس کے بعد کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو ان سب کو فرمایا کہ ایک جگہ اکٹھا کیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وادی نعمان، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، کہ اس جگہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو
پوچھا ان سے، روحوں کو پوچھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ چیونٹیوں کے برابر ان کے اجسام تھے، سب کے، ہم سب کے جتنے چیونٹی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی نظر سے نظر آنے والا، عام نظر سے، عام آنکھ سے نظر آنے والی سب سے چھوٹی چیز یہ چیونٹی ہے، یا اس سے چھوٹا کوئی اور ذرہ ہوگا جاندار. تو اتنے باریک اجسام تھے. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا ہے، پوچھا ان سے الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا بلا، کیوں نہیں، انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، اقرار ہو گیا. یہ گویا کہ آپ کا MOU یا ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. جیسے جب آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں نا آپس میں معاہدے کی، تو اس میں لکھا ہوتا ہے، لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آوے، لکھا ہوتا ہے آخر میں، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے. یعنی یہ وعدہ کروا لیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد اس کو رکھ دیا جاتا ہے سنبھال کر، اور پھر کام شروع ہو جاتا ہے. جب کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس معاہدے کو اٹھا کر دوبارہ سامنے لایا جاتا ہے. جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر اس معاہدے کو سامنے لایا جاتا ہے اور لا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ شرط مانی ہے اور اب آپ اس کے خلاف کر رہے ہو، اب آپ اپنا خود ہی فیصلہ کر لو. تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ قیامت والے دن مکر نہ جانا. اگر مکرو گے تو میرے پاس ثبوت ہوگا، تمہارا خود اپنا اقرار ہوگا، تمہارا اپنا بیان ہوگا، بیان حلفی جسے کہتے ہیں نا، وہ تھا کہ یہ دیکھو تم نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، ہم آپ کے بندے. جب اللہ خدا ہوا تو انسان بندہ ہوا. تو یہ وعدہ لینے کے بعد بس پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دیا اپنی بھی ترتیب سے سب کو. اپنے اپنے موعود وقت پر انسان دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے. تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہ وعدہ اس کی اصل فطرت میں موجود ہوتا ہے. یہ وعدہ اس کی اصل فطرت میں موجود ہوتا ہے، اگرچہ اس کو یاد نہیں ہوتا. کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو یاد ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ اہل اللہ نے، نیک لوگوں نے یہ بات اپنے بارے میں بیان کی ہے کہ مجھے عہد الس یاد ہے. یہ ایک کمال کی بات ہے، لیکن ہر آدمی کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر یاد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، بھول چکے ہیں. ہم بھی بھول چکے ہیں. ہمیں بھی اب قرآن پاک میں آیا تو ہمیں ایمان ہم اس پر لے آئے، لیکن ہمارے میموری میں اس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا کہیں کہ ہم نے ایسا وعدہ کیا ہے. لیکن قیامت والے دن ہمیں دکھا دیا جائے گا، تب ہمیں یاد آ جائے گا بالکل سب کچھ. کیونکہ وہ وعدہ جس جہان میں لیا گیا ابھی ہم اس جہان میں نہیں ہیں، جس جہان میں ابھی ہم ہیں وہاں کا وہ جہان نہیں ہے. جب ہم یہاں سے موت کے بعد جائیں گے تو وہ جہان شروع ہو جائے گا، پھر وہاں کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. یوم تبلی السرائر. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو جا کر یہ بتاؤ کہ تم ایک وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، کوئی معاہدہ کریں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا مشرکین مکہ کے ساتھ، تو کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اس وعدے کی حضور نے تو پاسداری فرمائی. اس موقع پر بھی جبکہ ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا تھا، ایک صحابی آئے، آپ نے ان کو واپس کر دیا، کہا کہ ہماری شرائط میں طے ہو چکا ہے کہ اب ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. لیکن مشرکین مکہ نے کچھ عرصے بعد وہ وعدہ توڑ دیا. تو آپ نے پیغام بھیجا، قاصد کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ تمہارا وعدہ تھا، معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے تم لوگوں نے. اب اس خلاف ورزی کی صورت اگر معاہدے پر باقی رہنا چاہتے ہو تو تلافی کرو. انہوں نے کچھ اصل میں کسی قبیلے کے جو مسلمانوں کا الائی تھا، حلیف تھا، اس کے کچھ لوگوں کو مل کر قریش نے مارا تھا دوسرے قبیلے کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا یا تو ان کی دیت دے دو، خون بہا دے دو، یا پھر تمہارا ہمارا معاہدہ جو ہے وہ آپس میں ختم ہے.
تو جب وہ قاصد گیا ہے جا کر مکہ مکرمہ میں، پیغامبر گیا ہے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے جا کر بات کی چند لوگوں سے، لیکن ان کا ہم نہیں مانتے، وہ مکر گئے، تو وہ قاصد واپس آ گیا۔ اب جو قاصد واپس آیا تو اب واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیلی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا صحابہ کو تیاری کرو، اب مکہ مکرمہ پر ہم نے چڑھائی کرنی ہے۔ تو بس کچھ اسی قسم کی کہانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو معاہدہ یاد دلاؤ۔ اگر تو بندہ اس وعدے کو مان جاتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں ایمان۔ جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اگر اس وعدے کا اقرار دوبارہ کر لیتا ہے اس دنیا میں آ کر بھی، تو اسے کہتے ہیں ایمان ہو گیا۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں خود مختار نہیں ہوں، میں اپنی رائے سے، اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے فیصلہ نہیں کروں گا اپنے بارے میں کچھ بھی، میں اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، میں اپنے وجود کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی کسی چیز کا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، خود میرا مالک جب اللہ ہے تو میرا پھر کیا رہ گیا۔ تو یہ اقرار انبیاء علیہ السلام کرواتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں عذاب کی صورت میں، ورنہ آخرت میں سب کو دکھا دیں گے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب اس کا تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ اس دنیا نے کیا، یہاں کی لذتوں نے کر دیا، یہاں کی خواہشات نے کر دیا، شیطان نے کر دیا، نفس نے کر دیا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ فرمایا کہ حالانکہ تیرا رب کتنا کریم ہے، جس کے پیچھے تو جا رہا ہے، شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ تجھے کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ قیامت والے دن وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي۔ قیامت والے دن جو لوگ شیطان کی مان کر دنیا میں زندگی گزارتے رہے، جب ان کے خلاف آ جائے گا فیصلہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کی شے پر چوری کر لے، کسی کی ہلہ شیری پر کسی کو قتل کر دے اور پکڑا جائے، عدالت کے کٹہرے میں جس نے ہلہ شیری دی وہ بھی آ گیا، جس نے شہ دی وہ بھی آ گیا، جو چور تھا قاتل تھا وہ بھی آ گیا۔ اب یہ جو چور ہے یا قاتل ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف، کیونکہ تو نے تو مجھے بڑی ہلہ شیری دی تھی، کچھ نہیں میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تو کر گزر، یہ کام کر گزر، یہ اتنا پیسہ ہے تو یہ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا، تو چوری کر لے۔ اب قیامت والے دن قرآن پاک میں نے یہی منظر پیش کیا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جہنمیوں کے خلاف کہ ان کو پھانسی پہ، جیسے دنیا میں فیصلہ پھانسی کا ہے، ہاتھ کاٹنے کا ہے، قتل کا ہے، تو جہنم کا فیصلہ جب ہوگا تو کافر شیطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے، شیطان کے متبعین، اس کے پجاری اور پیروکار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے، ہاں جی تمہارے وہ وعدے کہاں چلے گئے سارے، تم نے تو دنیا میں ہمیں بڑا کچھ کہا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر مزے کر لو، دنیا زندگی دوبارہ کہاں ملنی ہے، یہی تو جہان ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا؟ یہ سارے جو مقدمات ہیں، سارے اس قسم کے دلائل ہیں، یہ سارے شیطان گھڑ گھڑ کے انسان کو دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ جو کہتا ہے نا دیکھی جائے گی، یہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے آدمی کو، آواز تو اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے لیکن آواز شیطان کی ہوتی ہے، اور جو یہ آواز آتی ہے کہ نہ اللہ کی نافرمانی نہ کر، گناہ نہ کر، یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، فرشتے کی آواز ہوتی ہے، ضمیر کی آواز جسے کہتے ہیں ہم، دل کی آواز کہتے ہیں اس کو۔ تو شیطان جب یہ دیکھے گا تو وہ فوراً صاف کہہ دے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ دیکھو اب میرے سے تمہیں کوئی الجھنے کی یا میرے سے کوئی مطالبہ کرنے کی، مجھ پر ذمہ داری ڈالنے کی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا،
ایمان لاؤ جنت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، اگر نافرمانی کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شراب پیو گے، چوری کرو گے یہ ملے گا، یہ سزا ہوگی۔ یہ اللہ کے وعدے تھے، سچے پکے ٹھکے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر تھا، جنت اس کی، جہنم اس کی، حکومت اس کی، ملکیت اس کی، حکم اس کا، بندے اس کے، تو وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا تم سے، اور میں تھا فراڈی کے فراڈ میں جب تم پھنس گئے تو پھنس گئے، میں کیا کروں؟ فَأَخْلَفْتُكُمْ، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا، لیکن میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو میں تو خود لعنتی اللہ کے دربار سے نکلا، اخرج منہا فإنک رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو تو فرمایا اخرج، دفع ہو جاؤ، نکل جا یہاں سے، انک رجیم، تم مردود ہے، لعنتی ہے، تو تیرے پاس تو اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ جو تھوڑی سی مہلت مانگ کر آیا، وہ قیامت تک کے لیے عمر مانگی اس نے، کچھ اختیارات مانگے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اللہ نے بھی آزمائش کے تحت اس کو دے دیے کہ دنیا آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان گاہ ہے۔ تو جیسے امتحان میں ممتحن 4 آپشن دے دیتا ہے سوال کے جواب میں، جن میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے، 3 غلط ہوتے ہیں، تو جو 3 غلط رکھے جاتے ہیں وہ بھی تو ممتحن ہی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا کہ رکھنے والے نے اتنا بڑا ڈی ٹریک کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے کہ سوال کا جواب تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا جو صحیح سی جواب ہے، ممتحن نے 3 جواب غلط رکھ دیے، 3 جواب فیل ہونے والے رکھ دیے، ایک جواب پاس ہونے والا رکھ دیا۔ یہ کیا کیا؟ تو جو اگر کوئی سوال کرے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ، بھائی امتحان ہے، امتحان اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں گمراہی کا چانس بھی پورا ہو بلکہ زیادہ ہو، اور ہدایت کا بھی پورا ہو، یعنی برابر کا چانس بھی نہیں، 50-50 کا چانس بھی نہیں ہے، 2 آپشن نہیں ہے، کہتے 4 آپشن دو اس کو، جن میں سے 3 غلط ہوں گے، 1 صحیح ہوگا۔ اب یہ ان میں سے ایک اپنی محنت کی بنیاد پر نکالے گا ان میں سے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا دار الامتحان، اور اس میں شیطان کو پیدا کیا ہے، اس کو خود اختیار دیا ہے، اس کو خود عمر دی ہے، قیامت تک کے لیے مہلت خود دی ہے اس کو۔ یہ وہی 3 آپشن ہیں جو غلط ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا آپشن ٹھیک والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اعتراض ہے تو پھر آپ اپنے سارے امتحانی نظاموں پر بھی اعتراض کریں کہ امتحان تو ہوتے ہی ایسا ہے جس میں فیل اور پاس ہونے کے چانس برابر ہوتے ہیں۔ اگر سب کو ایک ہی نمبروں میں پاس کر دیا جائے تو سب سے پہلے پاس ہونے والے سوال اٹھائیں گے، ہماری راتوں کی محنتیں کہاں چلی گئیں، ہمارے جاگنے کہاں چلے گئے، ہماری قربانیاں کہاں چلی گئی، ہمارے اتنے پیسے کہاں چلے گئے۔ جب فیل بھی پاس ہے، پاس بھی پاس ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس سارے کام کا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قرآن میں کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں؟ کیا فیصلے کر رہے ہو تم، کیا باتیں کرتے ہو؟ ایک ہی اس صف میں سب کو کھڑا کر دیں، ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو خود بنایا ہے، لیکن ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور بتا دیا ساتھ کہ یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ راستہ میرا ہے، اور شیطان ایک ہے، نبی 1,24,000 ہیں، اور پھر ان کے آگے بتانے والے جتنے بھی اس وقت سب اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ سب یہی تو بتا رہے ہیں، جو قرآن پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہے، حدیث پڑھ کے بتا رہا ہے، وہ نبی کا کام تو کر رہا ہے۔ پھر بھی آدمی کہ اس لیے شیطان کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، تم نے وہ وعدہ نہیں مانا، میرے وعدے کے پیچھے چل پڑے، میں تو فراڈی ہوں، میں تو رجیم مردود تھا، اب جہاں میں جاؤں گا جہاں تم بھی جاؤ گے میرے ساتھ، تو میں تو وعدہ خلافی کر رہا ہوں، فاخلفتکم، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، ساتھ میں آگے وہ ایک بات اور کرے گا بڑی کام کی، کہے گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ کلیم کرے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے چوری کروائی تھی، بتاؤ ذرا۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اس کا ہاتھ میں بندوق دے دی تھی اور میں نے اس کے ہاتھ کو ٹریگر چلوا دیا تھا، اس سے دبوا دیا تھا، جس سے قتل ہو گیا۔ قتل کرنے والا نہیں مان رہا کہ میں نے کچھ کیا، بتاؤ ذرا۔
ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تو کوئی اختیار نہیں تھا تمہارے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا. بس وہ آپ کو صرف وسوسہ دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کروا سکتا آپ سے. باقی جو کچھ انسان کرتا ہے خود کرتا ہے، اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے علم سے، اپنی نتیجے کو سوچ کر سب کچھ خود کرتا ہے، ذمہ دار خود ہے. الا ان دعوتکم، کہتے ہیں میرا تو کوئی اختیار تم پر تو تھا ہی نہیں، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، دعوت ترغیب دی تھی، بس اشتہار دیا تھا، مارکیٹنگ کی تھی میں نے، تم نے خود ہی خریدا. فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، تو میں تو خوش تھا، میں تو آئی اس کام کے لیے تھا، اپنی گمراہی بیچنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، تم نے خرید لی، گناہ بیچنے کے لیے آیا تھا، تم نے خرید لیے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو جتنی مرضی ہو سکتی ہے گالیاں دو، اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور ہدایت کے راستے بتانے والے بھیجے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ کوئی بندہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے میرے پاس بتانے والا نہیں آیا تھا. الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہاں آئے تھے لیکن ہم نے کہا تم جھوٹے ہو. شیطان کے کہنے پر ہم نے ان کو جھوٹا بتلا دیا اور آج اپنی آخرت کو خسارے میں ڈال دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.